سورہ یوسف۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ اے قریش مکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو۔ تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ درا حال ہے کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگ لے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ باپ نے کہا، مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نامراد ہوئے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا، اور اس کو کنویں میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہ کریں گے، اگرچہ ہم بالکل سچے ہوں۔ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ باپ نے کہا، نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر خدا ہی سہارا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے؟ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو غصے میں بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اس لیے کہ اصل میں تو ہی خطا کار ہے۔ شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے، شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں۔ ان کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئیں اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں، اور بالآخر پکار اٹھیں کہ ہاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، دیکھ لیا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر اس کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً قید کر دیں۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں،
یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے زنداں کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ میرے زنداں کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس نے اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی سال تک اسی طرح قید خانے میں پڑا رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں، اور وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا، اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، جاننا چاہتے ہوں تو مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپا راستی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر چلانے کے بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے، باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، سب نے گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ جب میرا پروردگار رحم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا، اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا، اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔
ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے، تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا، اب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں، لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاووں ہی میں رکھ دو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ پھر آئیں۔ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجیے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلہ لائیں، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے۔ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ۔ سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا، یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر روانہ ہونے لگے تو اس نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ از راہ محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمعدار نے کہا، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔
پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا، اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سراسر تہمت تھی، مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو؟ لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو گلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے، اور ہم پر خیرات بھی کیجیے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا واقعے میں تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، بخدا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا
اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف کے بھائی بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اے پیغمبر۔ تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، درا حالے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ ان سے صاف صاف کہہ دو، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام علائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں، ان کے اگلے بھی اسی طرح مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بلا شبہ بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔